اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی متاثر، G11 میں گاڑیاں زیرآب، متعدد علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق PDM میں اسٹیشن پر سب سے زیادہ 99 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، گولڑا میں 76، نیو کٹاریہ میں 63، پیر ودھائی میں 42 ملی میٹر بارش۔ برساتی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہے، کٹاریہ میں پانی کی سطح 15.7 فٹ تک بلند ہو گئی۔ کٹاریہ اور گوال منڈی میں انخلائی کارروائیاں جاری، مزید بارش کی پیش گوئی۔ دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئیں، آبی گزرگاہوں پر کمرشل تعمیرات کی گئیں جس سے تباہی و بربادی ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں سیلابی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یہ قدرتی آفت نہیں بلکہ ہمارے اعمال ہیں، ہم اتنی بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں، ہم نے دریاؤں پر ہوٹل بنا لیے، نالوں کے اندر پلاٹ بنا کر بیچ دیے، جب آپ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو فطرت اس کا جواب دے گی۔ جمہوری ادوار میں ڈیمز پر اتفاقی رائے نہیں ہوتا، ہم اس پر سیاست کرتے ہیں اور یہی بدقسمتی ہے۔ اور یوکرین جنگ کے خاتمے پر ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ پیوٹن کا دعویٰ، گزشتہ ماہ الاسکا میں ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر کے ساتھ یوکرین جنگ کے خاتمے پر افہام و تفہیم تک پہنچ گئے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق روس صدر نے اس بات پر خاموشی اختیار کی کیا وہ ٹرمپ کی زیر نگرانی یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ امن مذاکرات پر رضامندی ظاہر کریں گے۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیوٹن نے ایک بار پھر یوکرین پر حملے کا دفاع کرتے ہوئے مغرب کو اس جنگ کا ذمہ دار قرار دیا۔ پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی سفارتی کامیابی مل گئی، عالمی برادری بھی پاکستان کی آواز میں آواز ملانے لگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس اور خزدار دہشت گرد حملے کی مذمت، سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار، رکن ممالک نے 2035 تک SCO کی ترقی کی حکمت عملی بھی طے کر لی۔ مشترکہ اعلامیے میں ایران پر 2025 کے حملوں کی مذمت بھی کی گئی۔ We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، اسرائیل کی ایران پر دہشت گردی کی مذمت، تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سب کچھ سے بڑھ کر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SCO سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ غزہ میں جاری مظالم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی منظور کرتا 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ بلوچستان اور KP میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ شہباز شریف نے شاندار میزبانی پر چینی صدر اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات، پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم سے صدر آذربائیجان کی ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر علیوف نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، روسی صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات، بیلاروس اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ملے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کو سراہا گیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور میں پیش رفت پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ افغانستان میں 6 شدت کا خوفناک زلزلہ، اموات کی تعداد 800 تک پہنچ گئی، 1000 سے زائد زخمی،
मकदामात में मजीद इजाफे का भी खदशा। नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। मुतासर ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल वक्त में अफ़गान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं।